جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں آپ کا ہوسٹ فرحان خان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ریئل ٹاک. ویورز، آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے کراچی کے مسائل کے اوپر. کراچی کے حقوق اور وسائل کی تقسیم پر سیاسی محاذ گرم نظر آتا ہے. دوسری جانب جو سب سے ہاٹ ٹاپک ہے کشمیر الیکشن. مسلم لیگ نون نے پہلے مرحلے میں جو ہے وہ میدان تو مار لیا ہے، لیکن جو دیگر جماعتیں ہیں جس میں پیپلز پارٹی ہے یا دیگر جماعتیں ہیں پی ٹی آئی، ان کی جانب سے بڑے ایلیگیشنز لگائے جا رہے ہیں. کیا واقعی میں پی ایم ایل این کی جانب سے جو یہ سیٹس جو اویل کی گئی ہیں، کیا آزاد کشمیر کے اندر الیکشنز جو ہیں وہ واقعی شفاف ہوئے ہیں؟ ہمیں اسٹوڈیو سے جوائن کیا ہے رانا گلزار صاحب نے، جن کا تعلق پیپلز پارٹی سے. دوسری جانب ہمیں عبد النبی بروئی صاحب نے جوائن کیا ہے اسٹوڈیو سے، جن کا تعلق پی ایم ایل این سے ہے. آپ دونوں کا بہت شکریہ. بات کا آغاز کریں گے بروئی صاحب آپ سے. آزاد کشمیر کے الیکشنز تو ہو گئے ہیں، کیا سمجھتے ہیں پیپلز پارٹی ہو یا پی ٹی آئی ہو، دونوں جماعتوں کی جانب سے بڑے ایلیگیشنز لگائے جا رہے ہیں کہ جو الیکشنز ہوئے ہیں وہ شفاف نہیں ہوئے ہیں. دوسری جانب ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جو الیکشنز کے ڈیورنگ جو مراحل تھے اس میں بڑی انسرٹینٹی نظر آئی. کیا سمجھتے ہیں، کیسے دیکھتے ہیں آزاد کشمیر کے الیکشنز کو؟ مہربانی فرحان صاحب، آپ کو یاد ہوگا آپ کا پچھلے پروگرام میں ہمارے پیپلز پارٹی کا بھائی جو ہے نا شیر علی ایڈوکیٹ صاحب جو ہے نا، میں نے اس کو یہی کہا تھا کہ 27 تاریخ کے بعد وہ کہہ رہا تھا مسلم لیگ نون کا وہاں ووٹ بینک نہیں ہے. تو میں نے آپ کے پروگرام کے توسط سے کہا کہ ابھی میاں صاحب جب کشمیر کا دورہ کریں گے، کیونکہ کشمیری اور میاں صاحب ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. کشمیری کبھی جو ہے نا کسی اور کو ووٹ نہیں دیں گے. میاں صاحب نے جب دورہ کیا تو پہلے ہی جلسے میں آپ نے خود دیکھا کہ لوگ کتنا جوش و جذبے کے ساتھ اس کا استقبال کیا، اور اس کے تقریر وہ جو ایک جگہ پہ یہ لوگوں کے لیے جو کرسی کا ارینجمنٹ کیا تھا وہ گراؤنڈ بھر گیا، لوگ باہر بھی کھڑے تھے. تو پیپلز پارٹی جب ہار جاتا ہے تو پھر وہ کہتا ہے کہ دھاندلی ہو گیا. پھر وہ کہتا ہے کہ 1985 میں ہمارا پہلا غلطی تھا، اگر وہ الیکشن ہم بائیکاٹ نہیں کرتے تھے. تو پتہ نہیں ہے بلاول کو کون کہتا ہے کہ کون اس کے ساتھ جو ہے نا اسٹوری سناتا ہے کہ آپ یہ بات کرو یہ بات کرو. بابا وہ 85 والا دور بھی ہم لوگوں نے دیکھا جب جنرل ضیاء صاحب نے الیکشن کیا تھا. اگر آپ نے بائیکاٹ کیا تو اس میں وہ آپ کی غلطی ہے، وہ آپ کی پارٹی کی قصور ہے. پھر اس کے بعد جو ہے نا سندھ میں چاہے بلدیاتی الیکشن ہو چاہے صوبائی الیکشن ہو، پیپلز پارٹی سریعام دھاندلی کرتا ہے. ان پولیس افسروں کو جو ہے نا بلکہ ٹاسک دیتا ہے یہ پولنگ آپ ہر صورت میں جو ہے نا جیتنا ہے. اس کو کہتے ہیں دھاندلی. دھاندلی تو یہ ماہر ہے، دھاندلی یہ کرتے ہیں اور پھر الزام دوسروں پہ لگاتے ہیں. ابھی 2 مرحلہ اور باقی ہے، وہ بھی جو ہے نا خود جا کے وہاں بیٹھے اپنے کارکنوں کو جو ہے نا اپنے پارٹی پہ اپنے کمزوروں پہ توجہ دے. اب آپ کراچی کو بھی دیکھ رہے ہو کہ 17 سال سے اس کی حکومت ہے. 17 سال میں اگر یہ کام کرتا تھا تو کراچی کے نقشہ جو ہے نا بدل جاتا تھا. تو بروئی صاحب یہ مکہ تو نہیں ہوا؟ جے بی کے الیکشنز میں ہم نے دیکھا پیپلز پارٹی کو جو اکثریت مل گئی. دوسری جانب اگر آزاد کشمیر کے الیکشنز کو دیکھیں تو وہاں پی ایم ایل این کو دے دیا. میں مکہ کا خیر نہیں کہہ سکتا ہوں کہ میرے خیال میں بلاول کو اگر نیکسٹ سیاست کرے گا تو ایک جو ہے نا ایک پیریڈ ضرور جو ہے نا وہ میاں صاحب کے ساتھ پڑھے تاکہ وہ اس کو سیاست سکھائے. ابھی بھی اس نے کہا تھا کہ آپ میرا برخوردار ہو، بھلے آپ تنقید کرو لیکن لڑائی جھگڑے تک نہیں. تنقید آپ کا حق ہے. تنقید میاں صاحب نے آج تک اس لیکن پہ انہوں نے تنقید نہیں کی. بلاول صاحب کی سٹیٹمنٹ یہ بھی آئی ہے کہ میں آصف علی زرداری کا بیٹا ہوں. رانا گلزار صاحب، بلاول صاحب کی جانب سے سٹیٹمنٹ دیکھنے میں آئے کہ الیکشن سے پہلے بھی ان کی کچھ ریزرویشنز تھیں
اور الیکشنز کے بعد تو اب انہوں نے اسٹیٹمنٹ دے دی ہے کہ جو الیکشن کمشنر ہے آزاد کشمیر کا اس کو بھی اکاؤنٹیبل ٹھہرانا چاہیے، اور آزاد کشمیر کے الیکشن میں جو دھاندلی ہوئی ہے اس پہ پیپلز پارٹی خاموش نہیں رہے گی. کیسے دیکھتے ہیں الیکشنز کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ فرحان صاحب آپ کا، آپ کے ونش چینل کا. دیکھیے ہمارا اختلاف یہ نہیں ہے کہ مسلم لیگ نون نے سیٹیں جیتی ہیں، پیپلز پارٹی ہار گئی ہے، یا تحریک انصاف ہار گئی ہے، یا وہ جیت گئے ہیں. ہمارا اختلاف یہ ہے کہ الیکشنز کے رول کو فالو نہیں کیا گیا. دوسری بات، جس طرح سے پیپلز پارٹی کے جو پولنگ ایجنٹس ہیں ان کو پولنگ ختم ہوتے ہی پولنگ سے نکال کے باہر کھڑا کر دیا گیا، یہ قابل مذمت اور قابل افسوس ہے. دیکھیے یہ کہیں بھی الیکشن میں ایسا نہیں ہوتا. جو کینڈیڈیٹ کے پولنگ ایجنٹ ہوتے ہیں ان کو وہاں موقع پہ ان کا ہونا ضروری ہے. ہار اور جیت تو بعد کی باتیں ہیں، پہلے ان کا وہ جو پروسیس ہے وہ تو پورا ہونا چاہیے. تو بات یہ ہے کہ وہاں پیپلز پارٹی کے کارکن بھی شہید ہوئے ہیں، اللہ ان کی مغفرت کرے، زخمی بھی ہوئے ہیں. تو ایسا کیوں کیا گیا؟ ٹھیک ہے الیکشن ہے، الیکشن میں جمہوری روایات کو قائم رکھنا چاہیے، اور ہم جمہوری لوگ ہیں، ہم تشدد پر یقین نہیں رکھتے. جس طرح سے وہاں کی صورتحال ہے اس کو ٹیکل کرنا چاہیے. وہاں پہ ایک عوام کا دھرنا بھی ہے، اسے بھی دیکھنا چاہیے، ان کی ریزرویشن کو دور کرنا چاہیے. پھر اس کے اندر بھی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ کوئی اور اس کے اندر ہاتھ نہ دکھا دے، عوام کو نقصان ہوگا. ہمیں یہ ساری چیزیں دیکھنی پڑیں گی. ایسا تو نہیں ہے کہ اقتدار مسلم لیگ کو ملے، پیپلز پارٹی کو ملے. ٹھیک ہے پاکستان کی پارٹیاں ہیں، عوام کا اقتدار جس کو بھی ملے، لیکن اس چیز کو تو دیکھنا ہوگا نا. ان کے تو عوام کے جان و مال کا تحفظ تو اشد ضرورت ہے نا. پیپلز پارٹی کے کارکن کو شہید کر دیا گیا، اس کا کیا گناہ تھا؟ اس کو کارکن زخمی ہوئے ہیں، ان کا کیا گناہ تھا؟ انہوں نے یہی احتجاج کیا کہ جی ہمیں اس سے باہر کیوں نکالا گیا پولنگ اسٹیشن سے، ہمیں وہاں ہمارے سامنے گنتی ہونی چاہیے، ہمیں فارم دینے چاہیے، جس کے جو ووٹ ہیں دونوں جس کے بھی کینڈیڈیٹ بیٹھے ہیں ان کے فارم دینے چاہیے، ان کو نکال کے باہر تو نہیں کرنا چاہیے نا. تو یہ بدنیتی ثابت ہوتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں ایسی بدنیتی نہیں کرنی چاہیے. میاں صاحب محترم ہیں، ہم نہیں کہتے کہ جی وہ غلط ہیں، جو بھی ہے ٹھیک ہے، پہلے کہ ایک پارٹی کے ہیڈ ہیں اور پارٹی لیڈ کر رہی ہے. تو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ایسی کوئی بات نہیں کی جس سے کہ میاں صاحب کی دلاداری ہو. ہم سیاسی لوگ ہیں اور سیاسی طریقے سے مقابلہ کرتے ہیں، ہم ان چیزوں کو پسند نہیں کرتے. رانا گلزار صاحب، حکومت کی جانب سے تو اس طرح کی اسٹیٹمنٹس پہلے ہی سامنے آئی تھیں کہ جو آزاد کشمیر کے حالات جس طرف جا رہے تھے اس میں ہم نے دیکھا کہ انڈیا کی بھی بڑی مداخلت سامنے آ رہی تھی، دیکھیں جی میں نے انسرٹینٹی تھی اس میں. لیکن حکومت کا ایک دعویٰ جو حکومت کہہ رہی تھی کہ جو ٹائم دیا گیا ہے الیکشنز انہی ڈیٹس پہ ہوں گے اور الیکشنز ہو گئے. تو کیا پیپلز پارٹی کی اگر لیول پلینگ فیلڈ اس کو ملے تو صحیح ہے، اور اگر دوسری جماعت جیت جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں ہم عوامی لوگ ہیں، ہم عوام کے فیصلوں کو تسلیم کرتے ہیں. عوام جس کو بھی ووٹ دے، پیپلز پارٹی کو دے، نون کو دے، جس جماعت کو بھی ووٹ دیتی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی جمہوریت پر یقین رکھتی ہے. ہم عوام کے فیصلوں کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن ہم جبر کے خلاف ہیں. ہم غیر آئینی غیر اخلاقی طریقہ کار کو فالو کرتے ہیں، ہم اس کے خلاف ہیں، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. بات یہ ہے کہ آپ نے ایک الفاظ ابھی کہا، میں نے نام نہیں لیا، آپ نے نام لیا. اس چیز کو ہم کیوں نہیں دیکھتے کہ ہمارے آپس کی چپکلش اور رنجش سے کیا پڑوسی جو نظر لگائے بیٹھا ہے کیا وہ فائدہ اٹھائے گا؟ تو اس میں جو جانیں گئی ہیں وہ کس کی گئی ہیں؟ وہ ہماری گئی ہیں، ہمارے شہریوں کی گئی ہیں. بات یہ ہے کہ کیا اس دھرنے میں یا اس چپکلش میں یقیناً ان کے ایجنٹس ہوں گے جو ہمارے ہی لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوں گے، ہمیں کیا پتا. تو ان چیزوں کو دیکھنا پڑے گا. حکومت وقت کا کام ہے، یہ ہمارا کام نہیں ہے. ہم تو اپنے تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں. تو جب دیکھیں حق رائے دہی صحیح طریقے سے عوام کو استعمال کرنے کا حق ملے گا اور پیسفل ہوگا، تو کیوں نہیں کہ ہمیں تو اس میں کوئی رنجش اور کوئی تکلیف نہیں. آپ نے کہا لیونگ پلینگ فیلڈ، نہیں ایسا نہیں ہے. بات یہ ہے کہ عوام ہے،
عوام جس کو بھی اقتدار دے تو ہم تو ہمیشہ تسلیم کرتے ہیں کہ ہم نے آپ یہ دیکھیں میثاق جمہوریت جب سائن ہوا بی بی صاحبہ نے کیا تو نواز شریف صاحب تھے، اور سب سے بڑی جدوجہد پاکستان پیپلز پارٹی نے کی ہے اپنا میاں صاحب کو لانے کے لیے۔ بی بی صاحبہ جب پاکستان تشریف لائیں تو انہوں نے سب سے پہلے پرویز مشرف سے یہی شرط رکھی کہ جی میاں صاحب کو بھی پاکستان لایا جائے۔ میاں صاحب کے لیے ہم نے بڑا نرم گوشہ رکھا، ہم نے ہر سیاسی ورکر کے لیے نرم گوشہ ہے ہمارا، یہ نہیں کہ خالی میاں صاحب، جتنے بھی پولیٹیکل لوگ ہیں، جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں، ہمارے لیے سب محترم ہیں، ہم سب کا احترام کرتے ہیں، سب کی رائے کا احترام کرتے ہیں، لیکن یہ جو دھونس زبر یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ گفتگو بھی نہیں ہونی چاہیے اس طرح کی۔ ہمیں عوام کے فیصلے پر یقین رکھنا چاہیے، ووٹ عوام جس کو دیتی ہے ہمیں اسے تسلیم کرنا چاہیے۔ یہ جو لڑائی ہے، یہ جھگڑے ہیں، کارکنوں کو مارنا پھر ان کو پولنگ اسٹیشنوں سے نکالنا، یہ عمل کس نے بتایا؟ یہ تو صحیح نہیں ہے۔ ٹھیک، بروئی صاحب، یہ مار پیٹ کی سیاست نہیں ہونی چاہیے، پیپلز پارٹی کا کہنا ہے، اور اب تو ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اتحادی جو ہیں، جو ہم دیکھ رہے تھے پی ایم ایل این پیپلز پارٹی، وہ سیم ٹیبل پہ بیٹھتے تھے، سیم پیج پہ ہوتے تھے۔ آزاد کشمیر کے الیکشنز کے بعد جو ہے بڑی ہیٹ اپ سی سچویشن نظر آ رہی ہے، کیا سمجھتے ہیں پیپلز پارٹی پھر دوبارہ انہی معاملات طے ہو جائیں گے پیپلز پارٹی کے ساتھ؟ دیکھو، پیپلز پارٹی کو اپنا مفاد عزیز ہے، جو بھائی کہہ رہا ہے کہ یہ ثابت کرے کہ کون سا پولنگ اسٹیشن سے آپ کا بندے کو نکالا، پھر ان بندوں کا نام بتائے۔ آپ سیاسی اور جمہوری عمل سے جو ہے نا اچھی طریقے سے واقف ہو کہ وہ الیکشن کمیشن کو درخواست دیا کہ یہ ہمارا بندے ہیں، ان کو جو ہے نا پولنگ اسٹیشن سے باہر نکالا۔ پھر جو شہید ہوا ہے ان کا جو ہے نا ممبرشپ تنظیم میں تمہارے ساتھ ہے کہ وہ جو ہے نا کب سے اس پارٹی میں تھے۔ دیکھو، آپ نے صحیح بات کہا، بھائی نے بھی اس بات کو تسلیم کیا کہ جو ہندوستان ہے وہ تو ہمارا دشمن ہے، وہ چاہتا ہے کہ افراتفری ہو جائے اور ہم اس کو کیش کریں، لیکن پاکستان کے باشعور عوام، کشمیر کے باشعور عوام، کشمیر کے لیے میں نے پہلے اپنے پروگرام میں کہا تھا کہ پاکستان نے 3 جنگیں لڑے ہیں، بہت سے جو ہے نا کشمیر کے لیے ہم نے نقصانات کیے ہیں۔ کشمیر، بلکہ بھٹو صاحب نے کہا تھا کشمیر شارع رگ ہے ہمارے، جو ہے نا ہم کشمیر سے کسی صورت دستبردار نہیں ہوئیں گے۔ دیکھو، اچھی بات ہے کہ آپ جمہوری پارٹی ہو، آپ جمہوریت پہ یقین رکھتے ہو، لیکن ہم بھی پرم لوگ ہیں، ہم بھی پرم طریقے سے جو ہے نا آج یہ کراچی میں لوگ سکھ کا جو ہے نا سانس لے رہے، دعائیں دے رہے، کس کو دے رہے؟ نواز شریف کو دے رہے نا۔ نواز شریف نے جو ہے نا یہ مارا داڑھی اور یہ دہشت گردی، یہ ڈاکو راج نواز شریف نے ختم کیا۔ تو آپ سمجھتے ہیں ابھی بھی سندھ میں ڈاکو راج ختم ہو چکا ہے؟ کراچی میں تو ختم ہوا ہے اور سندھ میں بھی ہوا ہے۔ اگر آج بھی جو ہے نا پیپلز پارٹی کی حکومت کنٹرول کرے، لیکن بات یہ ہے کہ آخر ہم کب تک انتظار کریں، ہم کب تک کراچی کے عوام کو بے یار و مددگار چھوڑے؟ 17 سال ہو گیا۔ اب میاں صاحب کو سندھ کے اندر بھرپور طریقے سے جو ہے نا سیاست کرنا پڑے گا۔ کیا وجہ ہے، کیوں نہیں کر پا رہے؟ تو بات یہ ہے کہ دیکھو، جس دن ابھی میں نے اس دن بھی آپ کو کہا کہ آپ کہتے مفاہمت ہو سکتا ہے، زرداری صاحب کو خوش کرنے کے لیے میاں صاحب جو ہے نا جس دن دورہ کیا اس دن کوئی نہیں رکے گا۔ جو سابقہ وزیر اعلیٰ رہ چکے ہیں، ایم پی اے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ سارا انشاءاللہ جو ہے نا مسلم لیگ نون میں شمولیت کریں گے اور اس کراچی کو واپس روشنیوں کا شہر بھی بنائیں گے۔ یہاں پہ ترقیاتی کام ہوئیں گے، لوٹ کسور کا سیاست یہاں سے ختم ہوئے گا، اور لوٹ کسور جو ہے نا بہت ہو گیا۔
ایسے ایسے لوگ جن کے پاس کچھ نہیں تھا ابھی دیکھو ان کے پاس جو ہے نا کیا کیا کون سا چیز نہیں ہے. یہ ایک ٹاؤن چیئرمین ان کا کروڑوں اربوں روپیہ کا جو ہے نا کرپشن کر رہا ہے. تو گلزار صاحب ہمت کرے گا, تھوڑا سا یہ بتائے گا کہ بھائی ہمارے پارٹی کے اندر کرپشن ہے. میں بلاول صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اس پہ توجہ دے. جن لوگوں نے لینڈ گریبنگ کیا ہے, جن لوگوں نے جو ہے نا زمینیں سرکار کا بھیجا ہے, جن لوگوں نے یعنی غلط طریقے سے سوسائٹیاں بنے ہوئے ہیں, ان کو این او سیاں کس نے دیا ہے, کرو. بالکل ٹھیک, آپ کا ورژن آ گیا. ویورز یہاں پہ ہم لیں گے ایک چھوٹی سی بریک. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ویورز. ہم بات کر رہے تھے آزاد کشمیر الیکشنز کے حوالے سے. ابھی ہمیں جوائن کیا ہے معظم خان صاحب نے, جن کا تعلق پی ٹی آئی سے. بہت شکریہ معظم صاحب. ہم دیکھ رہے تھے کہ پیپلز پارٹی کے بعد جو ہے پی ٹی آئی کی جانب سے بھی کچھ ایلیگیشنز لگائے جا رہے ہیں کہ آزاد کشمیر کے جو انتخابات ہوئے ہیں اس کے اوپر کچھ سوالیہ نشان اٹھائے جا رہے ہیں. کیسے دیکھا آپ نے آزاد کشمیر کے الیکشنز کو؟ جی السلام علیکم, بہت شکریہ آپ کا شو میں لینے پر. دیکھیں, کشمیر پاکستان کا شہرگ ہے, پاکستان کا ٹوٹ انگ ہے. کشمیر اور پاکستان لازم و ملزوم ہے. لیکن جس طریقے سے یہاں پر جو کھیل رچایا جا رہا ہے خاص کر الیکشن کے حوالے سے, تو پی ٹی آئی پاکستان تحریک انصاف نے اس کو بانپ لیا تھا اور اس وجہ سے یہاں پر ہم نے بائیکاٹ کیا الیکشن کا, اور ہمارا جو فیصلہ تھا درست ثابت ہو گیا کیونکہ آلریڈی یہاں پر ایسے علاقے تھے جہاں پر شورش تھی اور مرکزی حکومت نے وہاں پر جو کالعدم جو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں کی جو کمیٹی ہے ان سے مذاکرات کیے تھے, تو اس وجہ سے حالات بہت ہی خراب ہو گئے تھے. لیکن اس کے باوجود جو ہمیں نظر آ رہا تھا, کیونکہ وہاں پر پیپلز پارٹی کی حکومت تھی, مرکز سے یہاں پر کوئی جو ریگنگ ہو گئی تھی, جس طرح دیا جا سکتا تھا. لیکن اس وجہ سے کہ یہاں پر بھی ہمارے ساتھ وہی الیکشن میں ہمارے ساتھ ہوا تھا, تو اس وجہ سے ہم نے بائیکاٹ کیا. ابھی آپ دیکھ لیں, یہ دونوں پارٹیاں وہاں پر اور گلگت بلتستان ہو یا کشمیر ہو, وہاں پر یہ دونوں ایک دوسرے پر الزامات رکھا ہے. ابھی تو پی ٹی آئی اس الیکشن میں تھی بھی نہیں, لیکن ان کا سارا جو ہے اور وہاں کے سامنے آ گیا ہے کہ کیسے. معظم صاحب آپ کی وائس پہ تھوڑی سی ڈسٹربنس آ رہی ہے, آپ کے پاس ہم واپس آتے ہیں, اپنی لوکیشن بھی تھوڑی چینج کیجیے گا. بروئی صاحب, فتح سے زیادہ الزامات کی گونج جو ہے وہ سنائی دے رہی ہے. اب اگر پیپلز پارٹی کی بات کریں یا پی ٹی آئی کی بات کریں, دونوں جانب سے جو ہے وہ ایلیگیشنز کی بھرمار ہے. تو کیسے کیا سمجھتے ہیں, کس طرح دیکھتے ہیں ان کے الزامات کو, کس طرح آپ جو ہے سیٹسفائی کرائیں گے؟ اگر کیونکہ پیپلز پارٹی تو آپ کے ساتھ فیڈرل میں بھی آپ کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے, 3 صوبوں میں جو ہے پیپلز پارٹی کی حکومت ہے, تو کیا سمجھتے ہیں کس طرح جو ہے پیپلز پارٹی کو آن بورڈ کریں گے؟ دیکھو, پی ٹی آئی کا اس نے تو بائیکاٹ کیا. اب وہ میرا بھائی جو بھی بات کرے, اس کو پتا تھا کہ نہ ہمیں کشمیر میں ووٹ ملے گا, نہ ہمیں کراچی میں ملے گا, نہ خیبر پختونخوا میں ملے گا, نہ پنجاب میں ملے گا, نہ بلوچستان میں ملے گی. وہ جب بائیکاٹ کرنے والے وہ کیا حق رکھتا ہے, اس نے الیکشن لڑائی نہیں ہے. پیپلز پارٹی اپنا شکست تسلیم کرے, اور بلاول کے لیے خاص طور پہ میاں صاحب نے جو ہے نا الیکشن سے پہلے اس کو کہا تھا آپ میرا برخوردار ہو, آپ الیکشن میں بھلے 2-4 بات کہو لیکن لڑائی جھگڑے تک نہیں جانا. ظاہر ہے وہ سیاسی پارٹی ہے, اس نے کچھ نہیں کیا ہے, وہ الیکشن ہار گیا ہے, تو ہمارے برخوردار تو ضرور اس طریقے کا 2-4 باتیں
کریں گے اپنے سیاسی جو ہے نا ساکھ بچانے کے لیے. بالکل ٹھیک. باقی کشمیر جو ہے نا اس کا ابھی ہم اس کی حکومت بنیں گی کشمیر میں, وہاں پہ ایسے بندے کو میاں صاحب لائے گا تاکہ کشمیر کے اندر جو ہے نا جو 2018 کے بعد کشمیر کے اندر جو ہے نا ہر کشمیری سے ہم ملے ہیں, یہاں کراچی میں ملے ہیں. یا وہ کہتا ہے کہ جو کام ہوا ہے 2000 جو ہے نا 18 سے پہلے ہوئے, اس کے بعد کچھ کام نہیں ہوا ہے. بالکل آپ نے تو وہ ظاہر ہے کام وہ کی بات کری اور آپ نے نام لیا نواز شریف صاحب کا. میں آپ کے پاس واپس آتا ہوں. معظم خان صاحب, پی ایم ایل این کا یہ کہنا ہے کہ پی ٹی آئی نے تو بائیکاٹ کر دیا تھا آزاد کشمیر الیکشنز کا, تو دھاندلی کے الزامات پی ٹی آئی کیوں لگا رہی ہے؟ بالکل, یہ تو ہم نہیں لگا رہے ہیں. یہ جو ان کا اتحادی جماعت ہے یہ ان کو جواب دے, ان کو جواب دینا چاہیے. یہ جو کہہ رہی ہے کہ میں کشمیر کی بیٹی ہوں, روح میں بھی کشمیری ہوں, جسم میں بھی کشمیری ہوں, تو پھر یہ کشمیر کی بیٹی کبھی جب اس کے بیٹے کی شادی ہو رہی تھی تو انہوں نے نریندر مودی کو بلایا تھا, کسی کشمیر کے رہنما کو یا کسی کشمیری حریت پسند لیڈر کو نہیں بلایا تھا. یہ الیکشن سٹنٹ کھیلتے ہیں اور دونوں پارٹیاں اس میں مقابلے تھے. وہاں پر پیپل پارٹی کی حکومت تھی, ہم نے جب بائیکاٹ کیا تو یہ دونوں پارٹیاں ابھی مشتبربان ہیں. پہلے تو یہ کہتے تھے کہ صرف یہ پی ٹی آئی کا وسیلہ ہے کہ یہ الیکشن نہیں مانتے, کیونکہ ہمارے ساتھ تو یہ دھاندلی ہوتی رہی ہے, ہم تو ان کا خمیازہ بھگت رہے ہیں, ہم تو فیس کر رہے ہیں. لیکن آج یہ دیکھیں صرف ایک ڈویژن میں الیکشن ہوا ہے اور ان کا کیا حشر ہو گیا ہے, اس الیکشن کا کیا حشر ہو گیا ہے. پیپل پارٹی نے کتنے الزامات لگائے ہیں مسلم لیگ نون پر, اور مسلم لیگ نون والے چاہے وہ عظمی بخاری ہو یا رانا ثناء اللہ ہو یا ان کے کوئی اور لیڈرز ہو, وہ پیپل پارٹی پر الزامات لگائے ہیں کیونکہ وہاں پر پیپل پارٹی کی حکومت تھی. ابھی یہ بسوں کا تحفہ یہ ان کے مامے چاچے لگ رہے ہیں, یہ ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں کہ انہوں نے بائیکاٹ کے پیچھے آج بھی ملک کی سب سے بڑی پارٹی ہے. یہ جی بی میں بھی یہی کہہ رہے تھے کہ جی بی والے ہمیں ووٹ دیں گے پنجاب کو دیکھ کر, کشمیر والے ہمیں ووٹ دیں گے پنجاب کو دیکھ کر. آپ کے اپنے اتحادی نے آپ پر الزامات لگائے, الزامات کے بچار کیے کہ آپ کے پاس جواب ہی نہیں ہے. آپ جواب دہ ہو, آپ کے پاس مرکزی حکومت ہے, آپ نے کس کیپیسٹی میں وہاں پر بسوں کا تحفہ دیا ہے. آپ پر تو الیکشن کمیشنر آپ کے ساتھ ملا ہوا ہے, سویا ہوا ہے, سب تو پیا ہوا ہے. آپ کے جو لیڈرشپ ہے ان کو تو بین کرنا چاہیے. ابھی نواز شریف کل اٹھ کے آیا ہے اور وہ کہہ رہا ہے مجھے وزیر اعظم بنا دے. بلاول بھٹو صاحب کو لے لے, وہ آج مسٹر برسا رہے ہیں کہ یہاں پر داندلی ہوئی ہے. یہ داندلی آج تو آپ کو نظر آ رہی ہے. جو یہ کھیل ہمارے ساتھ کر رہے تھے تو اس ٹائم یہ سارے سوئے ہوئے تھے, یہ اکٹھے کھیل رہے ہیں, ابھی بھی یہ اکٹھے کھیل رہے ہیں. یہ صرف اور صرف عوام کو دکھانے کے لیے یہ نورہ کشتی کھیل رہے ہیں ہمارے خیال میں. اور ہم نے جو فیصلہ کیا کہ بھائی اس بار اس الیکشن کو ہم نے لیجیٹیمائز نہیں کرنا ہے. پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی نے جب اس الیکشن کا بائیکاٹ کیا تو اس الیکشن کا ستیہ ناش ہو گیا. پہلی بار کہیں پر ایک ڈویژن میں یہ الیکشن کرانے میں بھی ناکام ہو گئی. یہ ہے ہمارے الیکشن کمشنر کا رول. تو یہ کون ہوتے ہیں کہ ہمیں دکھانے والے کہ ان کا کوئی حق نہیں, یہ حق دینے والے آپ ہو. یہ ہم آپ سے پوچھیں گے کہ ہم نے سیاست کیسی کرنی ہے, کب الیکشن کرنا ہے, کب بائیکاٹ کرنا ہے. آپ نے تو کشمیر کا بھی ستیہ ناش کر دیا. کبھی پاکستان میں کبھی ایسا ہوا ہے کہ ہر روز آپ پیٹرول بڑھا رہے ہو, اتنا بڑا پتھر دل پر رکھ کر وہ آپ کا شہباز شریف کہاں ہے ابھی؟ بالکل ٹھیک. اس طرح کرے کہ دن کے 5 نمازوں کے ساتھ آپ پیٹرول کے آپ کا وزن آ گیا معظم صاحب. ستیہ ناش کیا ہے. آپ ہمیں درد دیں گے کہ آپ کا حق نہیں ہے کہ آپ نے بائیکاٹ کیا, آپ اس وقت کیسے بات کر رہے ہیں. ہم کشمیر کے رکھوالے ہیں. خان صاحب نے اس کشمیر کے لیے سب سے زیادہ آواز اٹھائی ہے. آپ ابھی آپ کو یاد آ رہا ہے کہ ہم کشمیر کے بیٹے ہیں, کشمیر کی بیٹی ہے. یہ اس طرح ہوتے ہیں کشمیر کے بیٹے. کشمیر کو آپ نے جلا دیا ہے, راولاکوٹ میں آپ نے کیا کیا ہے؟ معظم صاحب آپ کا ورژن آ گیا. رانا گلزار صاحب, جو الزامات پیپلز پارٹی لگا رہی ہے وہ الزامات پی ٹی آئی بھی لگا رہی ہے, لیکن جب الیکشن سے پہلے تو آزاد کشمیر کے اندر پیپلز پارٹی کی حکومت تھی اور پی ٹی آئی کا یہ کہنا ہے کہ ہماری تو انٹری بھی بین تھی وہاں پہ, ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی گئی. کیا جواب دیں گے؟ ایسی بات نہیں ہے.
मेरा भाई जो कह रहा है कि जी हमारे लिए कभी आवाज़ नहीं उठाई, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने असम्बली के फ्लोर पर बैठकर कहा कि खान साहब को रिहा कराया जाए और सियासी कदगन किसी पे ना लगाया जाए। हमने हमेशा अपना एक मौक़िफ़ रखा है। अब ये इसको तस्लीम करें या ना करें, इन्होंने सुना या नहीं सुना, ये तो मौज़म खान साहब को पता होगा। बहरहाल हम कभी भी किसी भी सियासी पार्टी के ख़िलाफ़ नहीं हैं। और आपको मैं बताता चलूँ, 2008 से लेकर 2013 तक हमारी मरकज़ में इक़्तिदार में पीपल्स पार्टी रही। आप किसी सूबे में भी सियासी कैदी नहीं बता सकते हमने किसी पर भी कोई कदगन या जेलों में नहीं डाला। बिल्कुल हमने कहा कि मुल्क में अनादगी न फैलाएं, सियासी एक रास्ता इख्तियार करें, सियासी जदोजहद करें। जिस तरह से 9 मई का वाक़या, ऐसे बहुत सारे वाक़े, तो मतलब ये ना करें। हमारा मकसद ये है, हमारा जहाँ तक नून लीग से, जैसे मेरे बड़े हैं कह रहे हैं कि भाई वो सीखे ये सीखे, तो बात ये है कि बिलावल भुट्टो जरदारी एक सियासी ख़ानदान में पैदा हुए हैं और उनकी तरबियत सियासी तरीके से की गई है। उनकी तरबियत महाजराई के दिल से नहीं की गई, उनकी तरबियत किसी गलत उससे नहीं की गई। एक वो पढ़े लिखे आदमी हैं और जो वो बात कर रहे हैं उनके पास दलाइल हैं, उनके पास वीडियो फुटेजेस भी आ चुके हैं, वो हमें भी शेयर किए गए हैं, हमें भी जगहें दी गई हैं कि जहाँ जहाँ ये हुआ है, और इलेक्शन कमीशन को लिख कर भी दिया गया है। ऐसी बात नहीं है कि हमारे जितने तहफ़्फ़ुज़ात थे हमने इलेक्शन कमीशन को हटाया भी जाए और एप्लीकेशन भी उनको दी गई है। तो कहने का मकसद ये है कि इक़्तिदार किसी को भी मिले, नून लीग को मिले, पीटीआई को मिले, पीपल्स पार्टी को मिले, जनाब इलेक्शन जो है वो ट्रांसपेरेंसी शफ़ाफ होने चाहिए, उसमें अमल दखल नहीं होना चाहिए। हमारा मकसद ये है, हमारा मकसद इक़्तिदार नहीं है। इक़्तिदार आप दे दें नहीं कोई, लेकिन आप इक़्तिदार ले लें, आवाम का जो वोट है उसका एहतराम होना चाहिए। तो आप क्या राणा साहब फैसिलिटेट करेंगे PMLN को खुले दिल से कि आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाएं? देखिए जी, हमने आपको कहा हम सियासी लोग हैं, हम खुले दिल से हर किसी को गले लगाते हैं और लगाएंगे भी, लेकिन मैं ये कहता हूं कि बदनीयती नहीं होनी चाहिए, नीयत साफ होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। तो जब ये चीज़ें होंगी तो मुल्क तरक्की करेगा। अगर हम ये बदनीयती पर मबनी सारे काम करेंगे, हम जब रियासती मशीनरी को इस्तेमाल करेंगे तो अवाम के हुकूक पर तो डाका है, तो ये काबिल मजम्मत है, तो ये नहीं होना चाहिए। अब बात आती काम की, तो कमी कोताही हर जगह है। कोई ये ना कहे कि जी मैं 100% ठीक हूँ। गलतियाँ इंसान से होती हैं, हमारे अंदर भी गलतियाँ होंगी, हमें उससे सीखना चाहिए कि भाई जहाँ हमसे लूपोल हुआ है, गलती हुई है, उसको दूर करना चाहिए। लेकिन ये जो मार धाड़ की सियासत है जिससे कारकुनों को शहीद किया गया, भाई ने कहा क्या वो जो शहीद हुआ है क्या पीपल्स पार्टी का कारकुन है? अरे जनाब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास नजरियाती कारकुन है, भगोड़े कारकुन नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास वो कारकुन है जिन्होंने शहादतें दी हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास वो कारकुन है जिन्होंने फांसी और कोड़े खाए हैं। वो बिलावल भुट्टो को छोड़ के जाने वाले नहीं है। इक़्तिदार तो जाते रहते आते रहते हैं, वो शहीद खानदान का जानशीन है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सियासी तरीके से, समाजी तरीके से हर महाज पे आपका मुकाबला करेगी। अल्हम्दुलिल्लाह हम यकीन नहीं रखते कलाशनकोव कल्चर पर, हम महाजराई बदमाशी गुंडागर्दी को कंडेम करते हैं। हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये कभी पसंद नहीं करती। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास नजरियाती कारकुन पूरे पाकिस्तान में, हम आज भी नेशनल जमात है, चाहे पहाड़ पे हो, गांव में हो, शहर में हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कारकुन मौजूद है। हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, हम सियासी तरीके से मुकाबला करेंगे। लेकिन हम एक बात आज भी बता देते हैं कि हम किसी के मुखालिफ नहीं हैं। हम सबसे पहले अपने पाकिस्तान के साथ हैं, अपनी मुसल्लह फौज के साथ हैं, उसके बाद हमारी सारी बातें हैं। देखिए, जब तक हमारा मुल्क नहीं होगा तो हमारी लड़ाई किस काम की? हमारा मुल्क सालमियत हमारी खतरे में पड़ जाएगी तो हमारी सारी चीजें किस काम की हैं? राणा साहब, आपने पीपल्स पार्टी के कारकुनों की शहादत का जिक्र किया। हमने देखा कि वहाँ पे रेंजर्स के एहलकार भी शहीद हुए। उस जानिब बहुत अच्छी बात की आपने, अच्छा आपने याद दिलाया।
دیکھیے جب یہ مظاہرہ ہوا سب سے پہلے وہاں پہ آئی جی کشمیر کے سر کی قیمت لگائی گئی, وہاں پر جو وہاں کا رینجرز کا ڈی جی ہے اس کے سر کی قیمت لگائی گئی. پاکستان پیپلز پارٹی نے کنڈم کیا اس کو جو ہے نا, یہ بری طریقے سے ہم نے اس کو کنڈم کیا, مذمت کی. ہم نے بار بار حکومت کو یہ مطالبہ کیا کہ پتہ لگایا جائے کہ یہ کون لوگ ہیں, ان کے پیچھے کون ہیں, یہ جو زبان استعمال ہو رہی ہے یہ کس کی زبان استعمال ہو رہی ہے. کیونکہ اس لیے کہ ہمارا پڑوسی ملک وہ بالکل برابر میں ہے, تو ہمیں اس چیز کو چیک اینڈ بیلنس کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں ٹائم اسکورنگ نہیں کرنی چاہیے, پوائنٹ اسکورنگ نہیں کرنی چاہیے. ہمیں ملک کو سوچنا ہے, ملک کے بارے میں سوچنا ہے, کیونکہ اس لیے کہ یہاں ہم دیکھیے ہم یہاں بہت آسانی سے بات کر کر چلے جاتے ہیں. وہ لوگ راتوں کو 24 گھنٹے پہاڑوں پہ بیٹھ کے ہماری حفاظت کر رہے ہیں, برف میں سردی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. آج اگر ہم ان کے سروں کی قیمت ہم لگا رہے ہیں, یعنی کہ ہم سے مراد وہاں لوگ لگا رہے ہیں, وہ کون لوگ ہیں جو ہمارے ہیروز کی سر کی قیمت لگا رہے ہیں. یہ بڑے افسوسناک عمل ہے, ہمیں اس چیزوں کو دیکھنا چاہیے. کیونکہ اس لیے کہ آلریڈی ملک میں یہ صورتحال ہے, بلوچستان کی صورتحال خراب ہے, خیبر پختونخوا کی صورتحال خراب ہے, تو ہمیں ان چیزوں کو سوچنا ہوگا. اگر ہم آپس میں جب لڑیں گے, ہم آپس میں ایک دوسرے کے دستے گیرباں ہوں گے, تو سیاسی ماحول میں خرابی ہوگی. تو پھر ان چیزوں کو دشمن کو تو موقع دیں گے ہم, دشمن تو اپنا فائدہ اٹھائے گا. اب وہ کس شکل میں اٹھاتا ہے, ہو سکتا ہے دشمن ہمارے پیچھے بیٹھا ہو سکتا ہے کہ ہم 10,000 آدمی بیٹھے ہوئے تو اسی کے اندر دشمن موجود ہو. تو یہ چیزیں بہت ضروری ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ ہم سب کو تسلی سے مظاہرہ کرنا چاہیے, ہمیں سب کو سیاسی طریقے سے حل تلاش کرنا چاہیے. اب ہم تو ایک ہی الفاظ کہہ رہے ہیں جی میں ٹھیک ہوں, سب غلط ہے. بالکل ٹھیک, آپ کا ورژن آ گیا. رانا صاحب, معظم صاحب, ہم نے دیکھا کہ جو ہماری سیکیورٹی فورسز کے اہلکار ہیں ان کے اوپر بھی کئی مقامات کے اوپر جو ہے وہ حملے کیے گئے, اور کئی ہمارے جو رینجرز کے اہلکار ہیں انہوں نے شہادتیں بھی دی. ہم اگر پولیٹیکلی بات کریں تو پولیٹیکل پارٹیز تو ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگاتے ہیں, لیکن پولیٹیکل پارٹیز کیوں بھول جاتی ہیں کہ جو ہمارے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے لوگ ہیں انہوں نے بھی شہادتیں دی ہیں؟ کیا کہیں گے؟ مجھ سے پوچھ رہے ہیں؟ جی جی معظم صاحب آپ سے. اچھا دیکھیں, واقعات کہیں بھی رونما ہو, اس کی مذمت ہم پہ اقدامات کی کوئی بھی کرے, لیکن ہمیں چاہیے کہ فوج کو, اپنے لا انفورسمنٹ ایجنسی کو اپنے پولیٹیکل جو لڑائیاں ہیں اس میں نہ گھسیٹیں. اور یہ پی ایم ایل این کا پرانا وتیرہ رہا ہے. جیسے ابھی ہمارے پیپل پارٹی کے بھائی بات کر رہے ہیں کہ ہمارا ایک ورکر شہید ہوا ہے. ورکر چاہے کسی بھی پارٹی کے ہو, وہ ایک سیاسی سوچ رکھتا ہے اور اپنی پارٹی کے لیے اور ملک کے لیے کام کرتا ہے. تو یہ ورکر چاہے پیپل پارٹی کا ہو, پی ٹی آئی کا ہو یا نون لیگ کا ہو, اس کی ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں. ہم اس کے ساتھ پیپل پارٹی کے ساتھ گرام میں برابر کے شہری تھے, اور جہاں پر ہمارے فوج پاکستان یا کوئی بھی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے جو جوان ہیں وہ شہید ہوئے ہیں, اس کی بھی بھرپور مذمت کرتے ہیں. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ, ہمارے پیپل پارٹی کے جو بال بیٹھے ہوئے ہیں 24 نومبر کو ہمارے کیے گئے ہیں, اور یہ آج یہاں پر آپ کے پلیٹ فارم پہ اس کی مذمت کر سکتے ہیں. جو کے دعوے دار پارٹی ہے, پارٹی ہے, تو یہ کہہ سکیں گے کہ ہاں وہ ورکروں کے ساتھ شہید کیا گیا ہے. یہ کہہ سکتے ہیں. یہ جب آپ کہہ رہے ہیں کہ دانگی ہوئی ہے, جب 2017 میں معظم صاحب آپ کی آواز میں بڑی ڈسٹربنس ہے. اب چلتے ہیں بروئی صاحب, رینجرز کے اہلکار بھی شہید ہوئے آزاد کشمیر کے اندر. ہم نے دیکھا پیپلز پارٹی کی جانب سے جو ان کے کارکن شہید ہوئے ہیں اس پہ تو آواز اٹھائی گئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے لوگ جو کہ وہاں پہ موجود تھے, اپنی ڈیوٹیز دے رہے تھے کہ پرامن طریقے سے جو ہے وہاں پہ الیکشنز کرائے جائیں, لیکن ہم نے دیکھا فیڈرل حکومت کی جانب سے الیکشن سے پہلے بھی یہ کہا جا رہا تھا کہ انڈیا کی جانب سے
بہت سے جو ہے وہ لوگ ہوں یا جو کل عدم ایکشن کمیٹی تھی، جس طرح کی لینگویج استعمال کی جا رہی تھی پاکستان کے پرائم منسٹر ہوں یا آرمی چیف ہوں ان کے اگینسٹ، تو کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو یہ باور کراتی ہیں کہ جو ان کی رسپانسبلٹیز ہیں وہ بھرپور طریقے سے ادا کریں، تو ہمارے رینجرز کے اہلکاروں کے حوالے سے تو اتنی بات نہیں ہو رہی ہے جتنی ہم دیکھتے ہیں کہ جو پولیٹیکل لوگ شہید ہوئے ہیں یا دوسرے لوگوں کے حوالے سے پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے وہاں پر. بالکل آپ درست کہہ رہے ہو، لیکن میاں صاحب نے جو ہے نا ہمارے مرکزی قائدین نے اسی دن اس کی مذمت کیا کہ رینجر اہلکاروں کی اور جو ہمارے سیکورٹی جو فورس ہے جو شہید ہوئے ہیں وہ پہلے دن ان لوگوں نے مذمت کیا. آپ کے پروگرام کے توسط سے ہم بھی مذمت کرتے، کیونکہ یہ ہمارے وطن کے دفاع کے لیے اپنا جان دے رہے ہیں، شہید ہوتے ہیں، قربانیاں دے رہے. باقی ہمارے گلزار بھائی نے صحیح کہا کہ یہ معاملات جو ہے نا وہاں پہ انڈیا نزدیک ہے اور انڈیا چاہتا ہے کہ پاکستان میں ایک افراتفری ہو جائے تاکہ وہ جو ہے نا اس سے فائدہ اٹھائے. تو بالکل ہم مذمت کرتے ہیں، اور یہ انڈیا جہاں جہاں دہشت گردی کر رہا ہے یہ غلط کر رہا ہے، اور یہ انشاءاللہ بہت جلد بھگتیں گے کہ اس طریقے سے وہ جو ہے نا ہمارے حالات کو خراب کر رہے. اور انشاءاللہ ہمارا لیڈرشپ بیٹھیں گے، یہ معاملات کو سارے کو حل کریں گے، انڈیا کو کچھ حاصل نہیں ہوگا. یہ ہمارے آپس کا جو ہے نا مسئلہ ہے. باقی ہمارے بھائی نے جتنا اس کا غصہ تھا الیکشن بھی نہیں لڑا، اور جتنا اس کا غصہ تھا آج اس نے جو ہے نا نکالا. تو بھائی میں دعوے سے کہتا ہوں یہ آئندہ جو ہے نا ان کو پتہ ہے کہ ہمیں عوام سپورٹ نہیں کریں گے، یہ آئندہ کراچی سے بھی الیکشن نہیں لڑ سکیں گے، یہ انٹیریئر سندھ سے بھی الیکشن نہیں لڑ سکیں گے، یہ بلوچستان سے الیکشن نہیں لڑ سکیں گے. کیونکہ جو 9 مئی کا واقعہ ہے نا یہ اس پہ جو ہے نا یہ اپنا جو شرمندہ جو ہے نا ہو کے پورا قوم سے معافی مانگے اور ایک پرامن طریقے سے اپنا جو ہے نا جد و جہد سیاست کا آغاز شروع کرے. لیکن اس طریقے سے جو ہے نا نہیں ہوگا کہ آپ جو ہے نا 9 مئی کا واقعہ پیدا کرو پھر عوام سے. وہ عوام بھائی ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، عوام اپنا سیکورٹی ایجنسیز کے لیے جان کی قربانی بھی دے گا. ہمارے جو ہے نا ایجنسیز ہر چیز پہ نظر رکھے ہوئے ہے، ہر جگہ پہ جو ہے نا نظر رکھے ہوئے ہے. لیکن میاں صاحب ایک محب الوطن سیاستدان ہے اور اس کی تجربہ ہے. بلاول ہمارا بھائی ہے، لیکن بلاول کو جو ہے نا سیاست ابھی 2-3 دن کے بعد دیکھنا، ابھی 2 مرلہ اور بھی آئیں گے. بلاول اگر کہہ رہا ہے کہ بھائی وہاں پہ داندلی ہو رہا ہے، بالکل ٹھیک، آپ کا وہاں پہ جو ہے نا آپ کا وژن آ گیا. بروئی صاحب چلتے ہیں پی ٹی آئی کی جانب. معظم صاحب، پی ایم ایل این کا یہ کہنا ہے کہ جس طرح پی ٹی آئی نے آزاد کشمیر کے الیکشنز کا بائیکاٹ کیا، اپ کمنگ الیکشنز کے اندر یہ ملک کے دیگر صوبوں سے بھی جو ہے وہ بائیکاٹ کرتے ہوئے دکھائی دیں گے. کیسے جواب دیں گے معظم صاحب؟ آپ کے سوال پر میں ہمارے پیپل پارٹی کہا کہ کشمیر میں ہمارا شہید ہوا ہے، تو ہم اس کی ضمانت کرتے ہیں کہ ورکر چاہے کسی بھی پارٹی کا ہو وہ سیاسی سوچ رکھتا ہے، سیاسی ایفرٹس کرتا ہے اور اس کے ذریعے ملک کی خدمت کرتا ہے، اس کا اعادہ کرتا ہے. خان صاحب نے 2013 میں کہا تھا کہ بھائی ونس فار آل اس دانی کے مسئلے کو حل کرے، ساری پارٹیاں بیٹھ جائے. پھر اپنی تنور میں خان صاحب جو بایو میٹرک کے ذریعے ووٹ کاسٹ کرنے کا سسٹم لا رہے تھے وہ اس پر بھی ان دونوں پارٹیوں نے بیک اپ کیا. یہ ان کے لیے بہت ہی اچھا ہے کہ جہاں پر یہ آ رہے تو یہ کہے کہ دانی ہو رہی ہے، پری پول کرے، تو یہ سسٹم کے بینیفیشریز ہے. اور یہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ ایسے سسٹم کو لائے جہاں پر کوئی رونا دھونا نہ کرے اور اس الیکشن کو وہ سب مان لے. اب جو 26 نومبر کو ہم میں اتنا گٹس ہے کہ ہم نے کہا کہ پیپل پارٹی کا ورکر ہو یا رینجر کا کوئی اہلکار ہو جو بھی شہید ہوا ہے اس کی ہم مذمت کرتے ہیں. ایسے واقعات نہیں ہونے چاہیے. لیکن ہمارے پیپل پارٹی کا دوست جو بیٹا ہے وہ 26 نومبر میں ہمارے جو ورکر شہید ہوئے ہیں
کیا اس میں اتنی جرت ہے کہ وہ ببانگ دوہل یہاں پر کہے کہ میں بھی اس کی مذمت کرتے ہیں؟ یہ کبھی نہیں کہہ سکیں گے جب تک یہ سسٹم کے بینیفیشریز ہے. جب یہ بینیفیشریز نہیں ہوں گے تو پھر یہ ہمارے جو 26 نومبر کے واقعات ہوئے پھر یہ اس ایشو کو اٹھائیں گے. یہ جمہوریت کے دعوے دار ہے, ہیومن رائٹس کے چیمپئن ہے, لیکن ابھی یہ خاموش ہے کیونکہ یہ خود بینیفیشریز ہے. ہمارے جو آپ کا سوال ہے کا جو بھائی ہے پتہ نہیں کون ہے, لیکن میں یہ کہوں کہ ہم نے جو بائیکاٹ کیا, میں نے جیسے کہہ دیا کہ ان دونوں پارٹیوں کی کلی ہم نے کھول دی, ان کا جو طریقہ واردات کا عوام کے سامنے ہم لے کر آئے ہیں. اور یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ یہ کراچی سے بھی الیکشن نہیں لڑ سکیں گے, پورے ملک سے بھی الیکشن نہیں سکیں گے, اگر آپ کے یہی وتیرہ ہو, چیف الیکشن کمشنر اس طرح کام کر رہا ہو, آپ پارٹیاں اس طرح دھاندلیاں کرتے رہے ہو, ہمارا 8 فروری کے الیکشن آپ نے چوری کی ہے, اور فارم 47 پر آپ نے الیکشن گورنمنٹ بنائی ہو, 13 سیٹیں آپ نے لی تھی, آپ اس پر بیٹھے ہوئے ہو. ہمارے جو مائنورٹیز کی سیٹیں تھی, ومن کی بھی سیٹیں تھی, وہ ساری چیز الیکشن کمشنر نے آپ کی جولی میں دے دی, آپ اس پر مزے کر رہے ہو. الیکشن کا بائیکاٹ کرنا ہمارا یہی تھا کہ سب کے سامنے ہم یہ لے آ سکے کہ یہ کس طرح کر رہے ہیں. اور میں ان کو ایک چیلنج دیتا ہوں, اگر یہ اپنے اکابرین سے یہ کروا دے کہ کہیں پر بھی صاف اور شفاف الیکشن کروائے, ہم اپنے ایک بندے کو وڈرا کرتے ہیں, وہاں پر الیکشن کرتے ہیں, پھر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. ہمارا جو پیپل پارٹی کا دوست بیٹھا ہوا ہے, جو یہ ڈویژن میں جو الیکشن ہوا ہے, یہ مطالبہ کر سکیں گے کہ کیونکہ اگر یہ مانیں گے تو یہ بھی پارٹنر ان کرائے, کیونکہ جب تک یہ سسٹم ٹھیک نہیں ہوگا, ہم بایو میٹرک سسٹم نہیں لائیں گے, ووٹرز کو سہولت نہیں دیں گے, اور یہ جو سیاسی ابتری ہے, کیونکہ پولیٹیکل پرابلم آل جو جتنی مصیبتیں ہیں نا ان کی جڑ ہے, اس سے مدر ہے. جب تک پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہوں گی, اس طرح واقعات ہوں گے, کشمیر ہے اور پھر نواز شریف شہباز شریف پر عائد ہو رہی ہے, اور وہاں پر پیپلز پارٹی کی حکومت ہے. یہ دونوں پارٹیاں موقع نہیں ہے جو کچھ انہوں نے کیا ہے وہ یہ جو کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک. رانا صاحب, جو کالعدم ایکشن کمیٹی ہے, جیسا کہ ابھی ہم نے پروگرام میں بات کری, اب ان کی جانب سے بھی یہ تمام تر الیکشنز کے جو رزلٹ آئے ہیں اس کو تسلیم نہیں کیا جا رہا, تو کیسے دیکھتے ہیں, کیا پیپلز پارٹی پی ایم ایل این کو سپورٹ کرے گی حکومت بنانے میں؟ سب سے پہلے تو معظم بھائی نے کہا واقعی ہمارے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ 9 مئی جیسا واقعہ پاکستان پیپلز پارٹی کرے. واقعی ہمارے اندر اتنی ہمت نہیں ہے, ہم ہتھیار پھینکتے ہیں اس پہ. پیپلز پارٹی کے کسی کارکن میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ 9 مئی جیسا واقعہ پیش کر سکے. ہم پاکستانی ہیں اور پاکستان کے وفادار ہیں اور پاکستانی افواج کے ساتھ ہیں. آپ کے ساتھ سنیے آپ کے ساتھ جو بھی واقعہ ہوا ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. بات یہ ہے کہ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ کوئی بھی پولیٹیکل آدمی ہو وہ جیلوں میں نہیں ہونا چاہیے. حکومت وقت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کو فوری طور پر رہا کریں, کیونکہ وہ سیاسی لوگ ہیں, ان کے اوپر سیاسی قدغن نہ لگایا جائے. لیکن کچھ ذمہ داریاں ہم پر بھی ہوتی ہیں کہ ہمیں بھی اپنی زبان کو صحیح استعمال کرنا چاہیے, پاکستان کے مفاد میں استعمال کرنا چاہیے. بھئی آپ ہی تو کل اسٹیج پر کھڑے ہو کر کہہ رہے تھے کہ باجوہ صاحب بڑی مہربانی آپ نے بجٹ منظور کروا دیا. ارے کل آپ ہی تو کھڑے ہو کر کہہ رہے تھے کہ جی آپ کی بڑی مہربانی, آپ نے ہمیں اقتدار دلا دیا. اب جب رژیم چینج ہوا تو آپ کو کیسے پتا چلا کہ ساری خرابی انہی کے اندر ہے؟ تو ایسی باتیں نہیں کی جائیں. اگر کوئی رژیم چینج ہوا ہے تو آپ کو خوشلوبی تسلیم کرنا چاہیے کہ ہاں بھئی فیلئر ہے, الیکشن میں جائے. آپ نے ایسا تو نہیں کیا. تو آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ اگر آپ کے ساتھ کسی کارکن کے ساتھ زیادتی ہے یہ قابل مذمت ہے اور قابل افسوس ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے کسی بھی سیاسی ورکر. بالکل نہیں ہونا چاہیے. آپ نے کہا کہ کوئی بھی سیاسی قیدی جیل میں نہیں ہونا چاہیے, تو کیا رانا صاحب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ 9 مئی کے واقعات کے اندر جن کارکنوں کے اوپر کیسز چل رہے ہیں بھائی آپ کیا وہ بھی جیل میں ہونے چاہیے؟
دیکھیے جی بات یہ ہے کہ جن کے خلاف 9 مئی کے کیسز چل رہے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں ان کو اکثر تحقیق کرنی چاہیے. اگر کوئی لوگ اس کے اندر غلطی سے ہیں تو ان کو نکالنا چاہیے, اور جو لوگ وہاں کیونکہ کیمرے لگے ہوئے ہیں, فوٹیجز موجود ہیں, اب جو مجرم ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے, اس میں چند میں ہی کیوں نہ ہوں. لیکن بات یہ کہ یہ اجازت ہمیں کس نے دی کہ قومی چیزوں پر ہمیں اٹیک کریں. بات یہ ہے کہ دیکھیے ہمیں ان چیزوں کو سمجھنا ہوگا. آپ پاکستانی پہلے ہیں, پی ٹی آئی کے بعد میں ہیں. جب ہم پاکستانی اداروں کا محافظوں کی حفاظت نہیں کر سکتے, ہم ان کا دفاع نہیں کر سکتے, تو ہم ان کی چیزوں کو اٹیک بھی کر رہے ہیں. یعنی کہ آپ کو اقتدار میں بٹھا دیا جائے تو جی آپ ٹھیک ہے, بولے جی بہت اچھے. اگر آپ اقتدار سے ہٹ کے سائڈ بیٹھ گئے کہنے لگے ہمارے ساتھ تو انہوں نے زیادتی کی. کل آپ ہی کہہ رہے تھے کہ جی امریکہ بہادر نے یہ چینج لے کر آئے, یہ تو ریکارڈ میں موجود ہے. آج اس کے بعد کیا ہوا جی, آپ ہی کے لوگ امریکہ کے ساتھ کھڑے ہوئے. کیوں؟ یہ دوہرا معیار نہیں ہونا چاہیے, ایک معیار پہ کھڑے رہیں. آپ سیاسی آدمی ہیں, میں یہ کہتا ہوں کہ خان صاحب کو ریا کرنا چاہیے. اگر ان کے پر کوئی چارج ثابت نہیں ہوتا تو ان کو ریا کرنا چاہیے. بات یہ ہے کہ اب آتی ہے, آپ نے کہا قلعدم لو. دیکھیے جو کشمیر بس لاسٹ منٹ ہے رانا گلزار صاحب, کشمیر کے اندر جو قلعدم تنظیمیں ہیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے اندر جو ان سے کہلوا رہے ہیں, ان کی جو زبان استعمال ہو رہی ہے, ہمیں ان کو پکڑنا چاہیے. وہ کشمیری نہیں ہو سکتے, وہ پاکستانی نہیں ہیں. جو اس طرح کی لینگویج استعمال کر رہے ہیں, جو طریقہ کار استعمال کر رہے ہیں, وہ کشمیریوں کے لبادے میں کوئی اور غیر ملکی ہے. وہ ہمیں اس کو تلاش کرنا ہوگا, ہمیں اس کے سر کو کچلنا ہوگا. ہمیں نہ کہ اپنے فوجیوں پر ہم بد زبانی استعمال کریں, ہم اپنے لوگوں کو, ہمیں ان کو کیوں نہیں تلاش کر رہے کہ جو اس لبادے کے اندر دوسرے لوگ بیٹھے ہوئے, بالکل اسی ملک کو ہم کیوں نہیں دیکھ پا رہے. بالکل ٹھیک, بہت شکریہ رانا گلزار صاحب آپ کا بھی, عبدالنبی بروئی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ, معظم خان صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. ویئرز, آزاد کشمیر کے الیکشنز تو ہو چکے ہیں, لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پی ایم ایل این نے جو ہے وہاں پہ میجورٹی سیٹس ون کی ہے, لیکن دوسری جانب پیپلز پارٹی کی جانب سے ایلیگیشنز بھی لگائے گئے. لیکن پیپلز پارٹی کا بھی یہ کہنا ہے ساتھ میں کہ اس کا بھی کوئی نہ کوئی پولیٹیکل راستہ نکلے گا. آج کے پروگرام کے لیے اتنا ہی. تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ.